اچھا حضرت، میں دیکھ رہا ہوں کہ ہم علماء کی نا قدر نہیں کرتے یار۔ آپ نہیں کرتے نا، آپ کام کے مسلمان نہیں ہیں۔ جو کام کے مسلمان ہیں وہ تو علماء کرام کی قدر کرتے ہیں۔ جو صرف نام کے مسلمان ہیں نا، وہ علماء کرام کی قدر نہیں کر رہے۔ وہ تو قرآن کی قدر بھی نہیں کر رہے، تو علماء کرام کی خاص قدر کریں گے؟ حالانکہ حضور نے فرمایا ہے، منع کیا ہے کہ کن عالما او متعلما او مستمعا او محبا ولا تکن خامس، کہ پانچواں نہ بننا علماء کرام سے بغض رکھنے والا۔ لیکن جو نام کے مسلمان ہیں نا، لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، صرف نام کے مسلمان دیکھیں نا، ہم جب بھی کسی ہمارے خوشی غمی ہوتی ہیں، سب کی ہوتی ہیں، جی جی تو ہمیں کیا سب سے پہلے کس چیز کی ضرورت ہے؟ علماء کی۔ جنازہ ہمارا پڑھانا ہے تو علماء نے پڑھانا ہے، ہمارا نکاح کروانا ہے تو علماء نے کروانا ہے۔ بالکل بالکل۔ لیکن ہم پھر بھی اپنے آپ سے نا محبت نہیں ہے لوگوں کی۔ جی جی، دیکھیں نا، ہم احسان کو بھول جاتے ہیں۔ حالانکہ قرآن پاک میں حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہے۔ پیدا ہو رہا ہے بچہ، تو پیدا ہوتے ہی اذان مولوی دے رہے ہیں۔ جی اچھا، جا رہا ہے تو پھر بھی جنازہ مولوی پڑھا رہے ہیں، قبر کے اندر مولوی دفنا رہے ہیں۔ تو یہ احسان تو یہ بنتا تھا، ہم علماء کرام کے ہاتھ چومتے، ان کی قدر کرتے، جی لیکن ہم احسان کو بھول رہے ہیں، احسان فراموش بنتے جا رہے ہیں، اور معاشرہ اس کی طرف دوڑتا ہوا جا رہا ہے۔ تو جو سمجھدار لوگ ہیں اور جو کام کے مسلمان ہیں نا، صرف نامی مسلمان نہیں ہیں، جی جو کام کے مسلمان ہیں، جن کو یقین ہے کہ اللہ ہے، رسول ہے، آخرت ہے، مرنا ہے، اس کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، جنت ہے، جہنم ہے، وہ علماء کرام کا احترام کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے آج تقریباً علماء دیوبند کے 23,000 سے زیادہ مدارس ہیں جو رجسٹر ہیں، تو ان کو چلانے والے یہی لوگ نہیں ہیں؟ بالکل۔ تو یہ محبت نہیں کرتے تو اور کیا ہے؟ اکثریت محبت کرتے ہیں، لیکن یہ جو لادین طبقہ آ گیا نا، یہ علماء کرام کی نفرت بھر رہا ہے۔ تو یہ چاہتا ہے علماء کرام سے دور ہو جائیں۔ جب علماء کرام سے دور ہو گئے، آٹومیٹک دین سے بھی دور۔ تو یہ دین، نہیں، یہ آپ کی بات بجا ہے، لوگ تو بہت سارے ہیں علماء سے محبت کرنے والے، اور جی جی، کوئی شک محبت کرنی چاہیے، بالکل لیکن کچھ آتے ہیں کہ ان کو اتنا چڑچڑاپن ہوتا ہے کہ علماء کے خلاف بولتے ہیں۔ تو جو ایک شخص، میں نے سنو آج سنو، ایک تجربہ کیا، میں کہا یار، ایک قاری صاحب کا اس نے دروازہ بجایا، میں نے کہا یار وہ قاری صاحب کی نا آج طبیعت خراب ہے، آپ اس کو نہ چھیڑیں۔ تو میرے پاس ہوتے ہوئے مجھے پوچھ کے بھی جا رہے ہیں، میں نے اس نے کہ نا فون کرنا تھا چھوٹا سا، اس فون کی خاطر مولانا کا دروازہ بجا رہے ہیں، میرے پاس بیلنس نہیں تھا۔ میں نے کہا یار اس کو دیکھو، میں نے اس کو منع بھی کیا یار، اس پہلے ایک دفعہ بجا کے بھی آیا دروازہ، پھر مجھ سے پوچھا ہے بیلنس کا، میں نے انکار کر دیا، تو پھر وہ مولوی صاحب کا دروازہ بجا رہے ہیں۔ ایسے حالات ہیں مولانا۔ جی جی بالکل۔ جو جان بوجھ کر علماء کرام کو تنگ کرتا ہے نا، اس کے متعلق یہ بتلایا گیا ہے کہ جب وہ قبر کے اندر سوتا ہے نا، جب اس کو قبر کے اندر لٹایا جاتا ہے نا، تو اس کا چہرہ قبلے کی طرف نہیں رہتا۔ حالانکہ ہم جون سے بھی قبر بناتے ہیں نا، اس کا منہ قبلے کی طرف کرتے ہیں، جی ہر میت کا رخ قبلے کی طرف کرتے ہیں۔ جو علماء کرام سے نفرت کرتا ہے نا، اس کا چہرہ بھی اللہ تعالیٰ قبر میں موڑ دیتے ہیں، قبلے کی طرف رہنے ہی نہیں دیتے۔ اچھا مولانا، ایسے بھی ہے نا مولانا، مولانا کیا کہوں، یا جو عالم ہیں، جی جی لیکن ان کی کچھ غلطیاں ہیں، وہ دیکھیں سر جی، مسئلہ یہ ہے کہ غلطیاں ہر انسان میں ہیں۔ حضور جی نے فرمایا کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، ہر بنی آدم خطا کار ہے۔ بنی آدم سے مراد ہر انسان خطا کار ہے۔ اس میں حضور نے یہ نہیں فرمایا جو میرے وارث ہیں وہ خطا کار نہیں، جی اس میں حضور نے نہیں فرمایا کہ جو کسان ہیں وہ گناہ گار نہیں، باقی اس میں جو گناہ گار ہیں وہ صرف اچھا، سب سے بڑی مثال پتہ وہ کیا دیتے ہیں؟ جی جی ان کو کہا گیا ہے کہ علماء کو سب سے نچلے جہنم کے نچلے درجے میں دیا جائے گا۔ استغفر اللہ۔ یہ وہ منافقین کے متعلق ہے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل جی، من جو النار۔ یہ مولویوں کا لبادہ اٹھے ہوئے اور ہاں، اندر سے اچھا، وہ یہ کچھ بھی منافق ہو سکتے ہیں، جی لیکن یہ حقیقی منافق نہیں۔ حقیقی منافق جن کے متعلق قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے نا، یہ 5ویں پارے کا اینڈ ہے، وہ والے منافق ہیں جنہوں نے حضور کے ساتھ غداری کی ہے۔ باقی آپ کہہ رہے ہیں علماء کرام کے اندر بھی خامیاں ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود پھر بھی ان کا احترام ضروری ہے۔ اصل میں احترام ان کا احترام نہیں، وہ علم کا احترام ہے۔ علم کا احترام۔ مثال کے طور پر میں آپ کو نا میں اکثر مثال دیا بھی کرتا ہوں، جیسے پھٹا ہوا قرآن ہوتا ہے نا، جی جی تب بھی وہ قابل احترام ہوتا ہے۔ ہم اس کو ایسے تو نہیں پھینکتے نا، بالکل۔ جی یار بھلے پھٹا پرانا قرآن ہے، اس کو دیمک لگا ہوا ہے، اس کے اوپر مثال کے طور پر وہ جو گرد و غبار ہوتی ہے وہ چھئی ہوئی ہوتی ہے، اس کے حروف بھی مٹے ہوئے ہوتے ہیں، جی اور اس کے اندر سوراخ ہوئے پڑے ہوتے ہیں دیمک کے،
اس کے باوجود ہم اس کو چوم رہے ہوتے ہیں، اس کا احترام کرتے ہیں، تو یہ در حقیقت ایماندار ہونے کی علامت ہے۔ اور اسی طرح علماء کرام، جیسے میں مانتا ہوں، یہ نہیں کہتا علماء کرام دھلے ہوئے ہیں یا جنت سے آئے ہیں، جی ایسا نہیں ہے۔ علماء کرام میں بھی شاید ممکن ہے کہ کوئی جہنم میں چلا جائے، وہ تو اللہ تعالیٰ نے خود فیصلہ کرنا ہے۔ جی جی باقی ہم ان کا احترام کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایماندار ہیں۔ ہم اپنے مذہب کا کیا کر رہے ہیں؟ اپنے علم کا، اپنے مذہب کا احترام کر رہے ہیں نا؟ احترام کر رہے ہیں، جی جی جی۔ علماء کرام کا احترام در حقیقت مذہب کا احترام ہے۔ مذہب کا احترام در حقیقت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام در حقیقت رب ذوالجلال کا احترام، رب ذوالجلال کا احترام جنت کا دخول کا سبب ہے اور اللہ تعالیٰ کے مقصد کو پورا کرنے والی بات ہے۔ اگر ہم علماء کرام سے نفرت کرتے ہیں تو علماء کرام کا کیا جا رہا ہے؟ کچھ نہیں جاتا۔ صرف اپنی ذات کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو خود جگہ بجگہ فرما رہے ہیں، من عمل صالحا فلنفسی، جو کوئی اچھا کام کرتا ہے تو اس کا اپنے لیے ہے، ومن اساء فعلیہا، کوئی برا کام کرتا ہے تو وہ بھی اپنی ذات کے لیے کر رہا ہے۔ جی جی ولا تزر وازرۃ وزر اخری، کسی نے کسی کا بوجھ نہیں اٹھانا، نہ تو مولویوں نے معاشرے کا، نہ معاشرے نے مولویوں کا بوجھ۔ ہر ایک کی اپنی قبر ہے، ہر ایک سے اپنا سوال جواب ہوگا۔ اگر کوئی احترام کر رہا ہے، یہ نہیں کہ مولوی صاحب راضی ہو جائے مجھ پر، تو یہ چاپلوسی ہے، ٹھیک ہے نا؟ مولوی صاحب کا احترام صرف اس لیے کہ میرا رب دیکھ رہا ہے، میرا رب اس کے پاس ہمارے قرآن اور حدیث کی کیا ہے، تعلیمات ہیں، ان تعلیمات کی وجہ سے میں اس کا بھی کیا کرتا ہوں، احترام کرتا ہوں۔ جس طرح قرآن کے ساتھ جو غلاف چپکا ہوا ہوتا ہے نا، یا گتے چپکے ہوتے ہیں، گتوں کے اوپر قرآن تھوڑا لکھا ہوا ہوتا ہے، نہیں۔ یا ورقوں کے اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے، ورقے جڑ گئے ہیں نا قرآن کے ساتھ، جی جی تو ان کا احترام ضروری ہوتا ہے نا۔ ہاں جی تو چونکہ علماء کرام دین کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں، اسی لیے ان کا احترام بھی لازمی بنتا ہے۔ تو جو نہیں کرتا وہ کم عقلی میں مبتلا ہے، اس کو اس سے پناہ مانگنی چاہیے اور اس سے بچنا چاہیے۔ حضور نے فرمایا ہے ولا تکن خامس، نفرت کرنے والا نہ بننا۔ اگر تم اچھا، میں نے اکثر دیکھے ہیں ہمیں جو علماء ہیں نا، جی جی تقریباً غریب ہیں لیکن کچھ ہیں امیر، اور جو ایک امیر منٹ، ہے نا، یہاں پر ایک منٹ، حضور نے فرمایا، میں تو نہیں کہہ رہا، جو شروع میں صحابہ کرام تھے وہ میرے خیال میں مالدار تھے۔ حضرت بلال مالدار تھے، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالدار تھے، حضرت ابو ذر غفاری مالدار تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ سارے صحابہ، حضور فرما رہے ہیں ان الدین بدا غریب، دین کی ابتدا غریب لوگوں سے ہوئی ہے۔ اس کا دوسرا معنی بھی کرتے ہیں کہ دین انجان تھا، دین پہلے لوگ نہیں جانتے، دین مطلب گمنامی میں تھا، لیکن ایک زمانے میں خود ہے۔ اس کا دوسرا معنی یہ بھی کرتے ہیں ان الدین بدا غریب، دین غریبوں سے شروع ہوا ہے، جی وسيعود كما بدا فطوبى للغرباء وهم الذين يصلحون ما افسد الناس من بعد من سنتي، اور ایک زمانہ آئے گا، اس زمانے کے اندر پھر دوبارہ غرباء کی طرف لوٹ جائے گا، تو پھر ان غرباء کو کیا ہو، خوشخبری ہو، جو اس فسادی دور کے اندر، جس دور کے اندر دین پر چلنا ایسے ہوگا جس طرح ہاتھ کے اوپر انگارہ پکڑنا ہوگا، ان غرباء کو کیا ہو، خوشخبری سنا۔ تو یہ تو حضور نے فرمایا ہے۔ آج حقیقت یہ ہے جس دور کے اندر ہم جی رہے ہیں نا، اس دور کے اندر دین پر چلنا ایسا ہے جس طرح ہاتھ کے اوپر انگارہ پکڑنا ہو۔ یہ وجہ اگر آپ اخلاق سے پیش آ رہے ہیں نا، یا کوئی علماء کرام میں سے کوئی عالم وہ اخلاق حسنہ کے ساتھ پیش آتا ہے تو لوگ کہتے ہیں یہ چاپلوس ہے، لوگ کیا کہتے ہیں، چاپلوس ہے۔ اگر شلوار کو اوپر کر رہا ہے کہتے ہیں بے ڈھنگا ہے، تو داڑھی رکھی ہوئی ہے تو کہتے ہیں 1400 سال پرانی باتیں کرتے ہیں۔ اچھا، بال جو ہے وہ یہ پرانی باتیں ہیں، آج کل تو جی جی ٹیکنالوجی دور ہے، علماء کی باتیں کہ کیا ہے یہ وہ۔ جی جی بالکل بالکل۔ تو یہ کیا ہے، اچھا، میرا اگلا سوال یہ تھا کہ کچھ مولانا امیر ہیں، امیر خاندان سے، وہ خاندانی رئیس ہیں یا جیسے بھی ہیں، ان کے بارے میں کہتے ہیں یار ان کو دیکھو گاڑی میں جا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، ان کی تو عیش ہی لگی ہوئی ہے، مدارس میں پڑھا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، ایسے علماء کے خلاف کمنٹس آتے ہیں۔ دیکھو نا، میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں، اپنی قبر خود خراب کر رہے ہیں۔ صحابہ کرام بھی مالدار تھے، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، حضرت عثمان غنی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نام لقب ہی غنی ہے، لقب بھی غنی ہے، سبحان اللہ۔ تو صحابہ کرام بھی مالدار گزرے ہیں، علماء کرام بھی مالدار کیوں نہیں ہو سکتے؟ اللہ تعالیٰ یہ اچھا ہی، اگر سارے ہی مولوی غریب ہوتے تو پھر مولوی بنتا کون؟ جی جی تلک الایام نداولها بین الناس، یہ تو لوگوں کے اوپر دن گردش کرتے رہتے ہیں، کبھی مالداری آپ کے پاس، کبھی میرے پاس، کبھی تیسرے کے پاس۔ آپ نے دیکھا ہے کوئی خاندان ایسا ہو کہ جو 100 سال سے مسلسل بس امیر ہی چلتے آ رہے ہوں؟ کوئی ایسا خاندان دنیا کے اندر نہیں ہے، دنیا کے اندر جو 100 سالوں سے بس امیر ہی چلتا آ رہا ہے۔ وہ بادشاہ جیلوں کے اندر نہیں گڑبڑ ہوتے، آپ نے نہیں دیکھے؟ تو علماء کرام بھی غریب بھی امیر بھی، اللہ تعالیٰ جس